آپ خود سوچیں کہ صدیق اکبر کو دین کی خاطر کتنی تکلیف پہنچائی گئی. گھر میں ایک آدمی دوڑا ہوا آیا، اپنے صاحب کو تو دیکھو، وہ مسجد میں ہیں اور کفار ان کا کیا معاملہ کر رہے ہیں. صدیق اکبر بھاگے مسجد میں، دیکھا کہ کافر لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت تکلیف پہنچا رہے تھے. فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اللہ اکبر، یہ وہاں کہا. بس کافروں نے کیا کیا، ان کو تو چھوڑا اور ابو بکر کے گرد آ گئے، اور ابو بکر صدیق عنہ کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گئے. بے ہوش ہو کے گر گئے. اللہ اکبر کر. عتبہ بن ربیعہ کافروں کا ایک سردار تھا اور موٹا تھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ابو بکر صدیق عنہ بے سود پڑے ہوئے تھے، وہ آپ کے پیٹ کے اوپر چڑھا اور چڑھ کے اوپر جمپ لگاتا اور جوتوں کے ساتھ پیٹ کے اوپر ان کو ٹھوکر لگاتا. اب آپ سوچیں ایک بندہ بے سود لیٹا پڑا ہو، اس کے پیٹ پہ کوئی چڑھ جائے اور چڑھ کے پھر جمپ لگا کے اپنے جوتے نیچے، اور اس کی موٹی موٹی ایڑیاں تھیں، ان ایڑیوں کے ساتھ پیٹ پہ ضرب لگاتا تھا لیٹے ہوئے. جب تھک گیا تو اس بدبخت نے کیا کیا کہ جوتا اتارا اور اس جوتے کے ساتھ صدیق اکبر عنہ کے چہرے پہ مارنا شروع کر دیا. چہرے پہ اتنا مارا کہ چہرہ سوج گیا اور صدیق اکبر پہچانے نہیں جاتے تھے. ہر بندے کا خیال تھا کہ بس ان کی جان چلی گئی. جب ان کو یقین ہو گیا کہ اتنا مارا ہے، اس وقت وہ وہاں سے گئے. جب وہ وہاں سے گئے تو بنو تمیم جو ان کے قبیلہ کے لوگ تھے وہ آ گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ اگر ہمارا یہ بندہ مر گیا تو اگر کہ ہم کافر ہیں مگر ہم اس کا بدلہ لیں گے. تو وہ ان کو اٹھا کے ان کے گھر لائے، صدیق اکبر عنہ کو اٹھا کے گھر لائے. ایک دن پورا بے ہوش رہے. وہ کافر بھی رشتہ داری کی وجہ سے وہاں بیٹھے رہے، ہوش ہی نہیں. ایک دن کے بعد ہوش آیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہوش میں آتے ہی سب سے پہلی بات انہوں نے پوچھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سال میں. سب سے پہلی بات پوچھی کہ نبی علیہ السلام کے سال میں. کافروں نے یہ سنا تو وہ تو سب وہاں سے چلے گئے کہ جن کی خاطر اتنی تکلیفیں اٹھائیں، آنکھ کھلی تو انہی کے بارے میں پوچھتے ہیں. اپنی ان کی والدہ ام خیر کو کہہ گئے کہ ام خیر اس کو کچھ کھلا پلا دینا، اتنا وقت گزرا کچھ نہیں کھایا پیا. تو ام خیر دودھ لے کے آئی کہ بیٹا زخموں سے تیرا سارا جسم چور ہے، کچھ پی لے. ارینن کا امی میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں پیوں گا جب تک کہ میں نبی علیہ السلام کا دیدار نہیں کر. اس نے کہا مجھے کیا پتا کہ ان کا کیا معاملہ، وہ کہاں پہ ہیں، مجھے کیا پتا کہ وہ کہاں پہ ہیں. تو فرمان لگے کہ اچھا آپ ام جمیل کے پاس جاؤ جو عمر لانو کی بہن تھی جو اسلام لے آئی تھی، کہ ام جمیل سے پتہ کر لیں جا کے. چنانچہ ام خیر ماں تھی، تڑپی، کافرہ تھی مگر چلی. چنانچہ جا کے ام جمیل سے پوچھا کہ ام جمیل مسلمانوں کے پیغمبر کہاں ہیں؟ میرا بیٹا تو دودھ بھی نہیں پی رہا. وہ سمجھی کہ یہ کافرہ ہے اور مجھ سے پوچھنے آ گئی ہے تو پتہ نہیں کوئی راز نہ کھل جائے. انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا. کہنے لگی مجھے کیا پتا کون کہاں ہے، مجھے کیا پتا کون کہاں. اس نے کہا پھر؟ کہنے لگے اچھا میں چلو تیرے ساتھ چلتی ہوں تاکہ تیرے بیٹے کا حال پوچھ لوں. تو ام جمیل بہانے سے ام خیر کے ساتھ آ گئی اور آ کے ابو بکر کو دیکھا تو وہ بھی رونے لگ گئی ان کی حالت کو دیکھ کے.
تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ نہیں، اماں تو میری ہے نا، فکر مت کرو، بتا دو کہاں ہے۔ ان کا جی دار ارقم میں خیریت سے ہے، کیونکہ صدیق اکبر کو نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا تو نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو جب انہیں پتا چلا کہ نبی علیہ السلام دار ارقم میں خیریت سے ہیں، کہا امی جب تک مجھے لے نہیں جاؤ گی اور میں نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھوں گا میں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ ماں رات کا وقت ہے، کہنے لگی بیٹا کیسے لے کے جائے، چل کے جا نہیں سکتے۔ چنانچہ ایک طرف ام جمیل نے سہارا دیا اور دوسری طرف ام خیر نے سہارا دیا، اور صدیق کلانو پاؤں گھسیٹتے گھسیٹتے اس طرح دار ارقم میں پہنچے۔ دار ارقم جیسے کھلا، نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کو دیکھا، چہرہ سوجا ہوا ہے، کافروں نے اتنا مارا تھا اتنا مارا تھا۔ تو نبی علیہ السلام آگے بڑھے اور نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کے ماتھے کو بوسہ دیا، ماتھے کو چوما۔ کتابوں میں لکھا ہے جب نبی علیہ السلام کے ماتھے کو چوما تو صحابہ سب کے سب ان کے اوپر جھک گئے، انہوں نے بھی اس چہرے کو چومنا شروع کر دیا۔ اتنی تکلیفیں ملتی تھی، مگر وہ سمجھتے تھے کہ کھالے کھچوا کے اور بوٹیاں نچوا کے اگر ہم جنت جا پہنچے تو پھر بھی ہم نے اللہ تعالی کے ساتھ سستا سودا کر لیا۔